آج ہم جو چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے ہومیوسٹیسس. بہت ہی آسان چیپٹر ہے, کنسیپچول بھی ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ وغیرہ سے کلیئر ہو جائے تو اتنا مشکل یہ چیپٹر نہیں ہے. جسٹ آپ کو تھوڑے سے جو ہے پرسپیکٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی. پرسپیکٹیو کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا ریئل لائف ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ ذہن کے اندر رکھنے پڑیں گے, اور اس کی بنا کے اوپر آپ اس سارے کے سارے چیپٹر کو جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے جو اس کا نام ہے وہ میں نے دیا ہے مینجمنٹ آف لائف ریگولیشن. یعنی کہ آپ کی باڈی کے اندر جو جتنی چینجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی باڈی کے اندر جتنی بھی چینجز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو کائنڈلی کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ وارم بلڈڈ اور کولڈ بلڈڈ اینیملس جو ہے وہ کیا کون کون سے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کوئی بتا سکتا ہے ادھر؟ اچھا, یہ سمپل سی بات ہے کہ جو کولڈ بلڈڈ اینیملز ہوتے ہیں ان کا باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ عموماً وہی ہوتا ہے جو آپ کے انوائرمنٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انوائرمنٹ چینج ہوگا تو ان کے باڈی کا ٹمپریچر بھی چینج ہوگا, جبکہ وارم بلڈڈ کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ ہیں, آپ کا باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے, تو آپ کو کانسٹنٹ رہنے کے لیے جو ہے باڈی ریگولیشن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو آگے بڑھتے ہیں جی, ہم ہومیوسٹیسس میں آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے 3 ڈیفینیشن کو جو ہے ہم پڑھتے ہیں. پہلے ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ, پھر ہے انٹرنل انوائرمنٹ. ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کوئی آرگنزم رہتا ہو جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہومیوسٹیسس کے اندر یا اس چیپٹر کے اندر فرض کریں ہم کسی ایک چیپٹر کو اسٹڈی کر رہے ہیں, کسی ایک اینیمل کو اسٹڈی کر رہے ہیں, تو وہ اینیمل جس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا ہے اس کی باڈی کو نکال کے, ٹھیک ہے, ایکسکلوڈنگ ہز باڈی. فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ایک انوائرمنٹ ہے اور اس کے اندر یہ ایک اینیمل ہے, تو اس اینیمل کو نکال کے باقی جتنا بھی انوائرمنٹ بنتا ہے یہ سارا کیا ہے؟ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے. اور انٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے؟ جس میں اس کے باڈی ٹیشوز جو ہے وہ رہ رہے ہیں, یعنی کہ وہ باؤنڈری, یعنی کہ جو اس آرگنزم کا انٹرنل اسٹرکچر ہے جدھر بھی آتا ہے وہ سارا کا سارا اس کا انٹرنل انوائرمنٹ ہوگا. اور انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر چیزیں جو ہے وہ لیکوڈ مٹیریل, یعنی کہ آپ کا جو بلڈ پلازما ہو گیا, لمف مٹیریل ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ سارا کا سارا کنٹرول کرتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر ریگولیشنس کو. آئنز, سالٹس کی کنسنٹریشن, واٹر کی کنسنٹریشن, ان چیزوں کو جو ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر جو لیکوڈ موجود ہوتا ہے, جیسے آپ بلڈ کہتے ہیں, پلازما ہو گیا, ٹھیک ہے, لیمفس ہو گئے, یہ سارے کے سارے جو ہے لیمفیٹک جو سسٹم کے اندر آتا ہے سارا مٹیریل, وہ سارے کے سارے انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوسٹیسس کی, کہ ہومیوسٹیسس کیا ہے. ہومیوسٹیسس کیا ہے کہ فرض کریں آپ وارم بلڈڈ اینیملس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کر رہے ہیں. عموماً جو بایو کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ زوالوجی ہوتی ہے, اور زوالوجی کے اندر جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں مینلی اس میں سے 90% ہم انسانوں کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے جو ہے ذہن کے اندر پہلے انسانوں کو رکھنا ہے. اگر ہم ہومیوسٹیسس کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ آپ صرف انسانوں کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو ہومیوسٹیسس سے کیا مراد ہے جی کہ باہر سردی ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, یعنی کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہے کہ آپ اپنا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ یا تو برقرار رکھیں یا تو اس کو بھی چینج کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ فلکچویشن ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہو رہی ہیں اس کے مقابلے میں اپنے باڈی ٹمپریچر کو یا انٹرنل انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھنا, یا سوٹیبل ٹو لائف, یعنی کہ چینج بھی ہو رہے ہیں, یعنی کہ اپنی لائف کو مینٹین رکھنا ہے انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر چینجز لا کے, اس کو کہتے ہیں ہومیوسٹیسس. ٹھیک ہے, ہومیوسٹیسس کیا ہے کہ keeping the internal environment in constant stage یا able to sustain life with the fluctuation in external environment, کے باہر جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ انٹرنل انوائرمنٹ کو برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے ہم دیکھتے ہیں جی میکانزم آف ہومیوسٹیسس, کہ ہومیوسٹیسس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اپنی باڈی کے اندر جو سسٹم مینٹین رکھتے ہیں اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے مین بہائنڈ کانسیپٹ کیا ہے. تو اگر آپ کو سیکنڈ ایئر کے اندر ہی
نروس سسٹم والا چیپٹر یاد ہو تو اس کے اندر آپ نے 3 چیزیں پڑھی تھی. ایک آپ نے پڑھا تھا ریسیپٹر، پھر آپ نے جو ہے کنٹرول سینٹر یعنی کہ انٹیگریٹر پڑھا تھا، اس کے بعد آپ نے افیکٹرز پڑھے تھے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3، یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ کے باڈی کا ہومیوسٹیسس برقرار رکھنے میں مین کی رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ فار ایگزامپل آپ ابھی آپ کے ہاں جو گرمی ہے، اس کے بعد آپ تقریباً دسمبر کے مہینے میں آپ کے پاس سردی زیادہ ہو جاتی ہے. تو سردی آپ کو کس طرح سے لگتی ہے کہ آپ کے جو باڈی کے اوپر اسکن کے اوپر جو ریسیپٹرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو سینسر موجود ہیں، وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں چینج ان انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، ریسیپٹر کیا کرتے ہیں؟ ریسیپٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں چینج ان انوائرمنٹ. اب چینج جو انہوں نے محسوس کر لی، اب وہ اس کو دیں گے کہ اس کو کنٹرول سینٹر کو، یعنی کہ آپ کے دماغ کو جائے گا وہ میسج کہ جی باہر جو ہے یہ والی چینج آ چکی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کنٹرول سینٹر یعنی کہ انٹیگریٹر کہتے ہیں ایک انفارمیشن کو چینج کرنے والا، ٹھیک ہے، مینیپولیٹر. تو اب جو میسج آیا ہے، فار ایگزامپل اب ہم تھوڑا سا باریک جاتے ہیں کہ یہ میسج کیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نرو امپلسز ہوتی ہیں. نرو امپلسز کو تھوڑا اور آپ ڈیٹیل سے دیکھیں تو آپ کو صاف ظاہر نظر آئے گا کہ وہ جو ہے آئنس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے سیل میمبرین کے ارد گرد، یعنی کہ وہ جو پولیرٹی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اب مقصد یہ ہے کہ وہ پولیرٹی جو چینج ہو رہی ہے، آپ اس کو کس طرح سے سسٹم کو چینج کرنے میں یا برقرار رکھنے میں یوز کریں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ کا انٹیگریٹر جو ہے وہ پھر سے ایک نئی نرو امپلس جنریٹ کرتا ہے. کس کے لیے؟ جو کہ جا کے ایڈ کرتی ہے افیکٹر کے اوپر. ٹھیک ہے، افیکٹر کے اوپر ایڈ کرے گی اور وہ جا کے اپنا فنکشن پرفارم کرے گی. بدلے میں آپ جو ہے وہ کانپنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے تھوڑا سا اس کا ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے. دستک ہونا دیٹ از دا ریسیپشن، یعنی کہ آپ کے کانوں نے آواز سنی کہ دروازے کے اوپر کوئی ناک کر رہا ہے. دیٹ از دا ریسیپٹر. آپ کے کانوں نے جو ہے میسج بھیجا دماغ کو کہ دروازے کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہے، دستک تو ہو گئی. اب آپ کا جو کنٹرول سینٹر ہے، جو آپ کا دماغ ہے، وہ اس میسج کو چینج کرے گا. چینج 2 طریقوں سے کرے گا. یا تو آپ جو ہے وہ جا کے دروازہ کھولیں گے، یا آپ جا کے دروازہ نہیں کھولیں گے. 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. ہم اس کو جو ہے یا تو 1 کر دیتے ہیں یا پھر 0 کر دیتے ہیں. 1 سے مراد یہ ہے کہ آپ دروازہ کھولیں گے اور 0 سے مراد یہ ہے کہ آپ دروازہ نہیں کھولیں گے. ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک آپشن تو آپ نے چوز کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے علیحدہ سارے جو ہے وہ ٹائپس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ دیں، آپ کسی اور بندے کو کہہ دیں کہ جا کے دروازہ کھول لیں، وہ ہو سکتا ہے. لیکن کھولنا اور نہ کھولنا، یہ 2 جو ہے وہ اس کے آپشنز آ گئے. اگر وہ کھولتا ہے دروازہ، ٹھیک ہے، تب وہ کیا کرے گا کہ اپنی ٹانگوں والے مسلز کو ایک میسج بھیجے گا کہ اٹھیں اور دروازے کے پاس جائیں. پھر وہ دوبارہ میسج بھیجے گا آپ کے ہاتھوں کو کہ دروازے کو کھولیں. پھر وہ میسج بھیجے گا آپ کی زبان کو کہ آپ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ریسیپٹر جو ہیں چینج ان انوائرمنٹ اس کو سینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میسج جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سینٹر کو جاتا ہے. وہاں پہ میسج کو سمجھا جاتا ہے، پھر اس کو چینج کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد افیکٹر کو وہ میسج جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. اور افیکٹر کیا کرتے ہیں کہ جو ان کو میسج آیا ہوتا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. اگر ہم بڑے لیول کے اوپر دیکھیں تو آپ کا فرض کریں آپ کا کنٹری جو ہے وہ ایک باڈی ہو گیا. اب باہر سے فرض کریں کوئی اور اینیمی کنٹری جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، تو آپ کی جو آرمی، آپ کے جو سولجرز ہیں بارڈر کے اوپر، وہ ڈیٹیکٹ کریں گے کہ جی ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے. پھر وہ کیا ہے کہ ہیڈ کوارٹرز میں خبر پہنچائیں گے کہ آپ کے جو کنٹری ہے ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، جو کہ کیا ہے آرمی آ گیا آپ کے پاس، ہیڈ کوارٹرز. ٹھیک ہے، کنٹرول سینٹر. اب وہ کیا کریں گے، افیکٹرز کو یعنی کہ آپ کی ایئر فورس کو جو آگے میسج پہنچائیں گے کہ آپ جو ہے جہاز اڑائیں اور جو اینیمی جو ہے فضا میں آ گئے ہیں ان کو جو آ کے آپ ختم کر دیں. ٹھیک ہے،
تو یہ بھی ایک بڑا لیول کا جو ہے میکنزم ہو گیا کنٹری کی ہومیوسٹیسس کا، مطلب کہ آپ کس طرح سے ایک باڈی کے اندر ریگولیشنز کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے مین بیہائنڈ جو ہے وہ کنٹرولر کون ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے کنٹرولر وہ آپ کا برین ہی ملے گا. ٹھیک ہے، آپ کا برین ہی ہے جو آپ کی باڈی ریگولیشنز کو کنٹرول کر رہا ہے. اچھا، یہاں پہ پھر سے میں ایک بات بتا دوں کہ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا برین جو ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے چینج کر رہا ہے. حالانکہ آپ کا یہ چیزیں، فار ایگزامپل آپ کا کانپنا ہو گیا سردیوں کے اندر، ٹھیک ہے، اسی طرح پسینہ نکلنا ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ کا دماغ جو ہے وہ کس طرح خود بخود ان چیزوں کو اوپر نیچے جو ہے چینج کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت زبردست کویشچن یہ ہے کہ اب آپ تو اپنی مرضی سے چیزیں چینج تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ آپ یہاں سے انٹرنیٹ کو بند کرتے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ آپ کو جو ہے پسینہ آنا شروع ہو جائے، یعنی کہ ماحول بھی ٹھیک ہو اور آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے، تو دیٹ از ناٹ پاسبل بائی یور اون وش، بٹ دیٹ کین بی ڈن بائی یور برین. آپ کا دماغ وہ کر سکتا ہے. اور وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ انفارمیشن پہلے سے سٹورڈ ہے. اور وہ کہاں پہ سٹورڈ ہے؟ اس کے ڈی این اے کے اندر. آپ کے ڈی این اے کے اندر یہ ساری کی ساری انفارمیشن ٹرانسکرپٹڈ ہے کہ کون سی کنڈیشن کے اندر کون سا جو ہے آپ نے ایکشن پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سارے ڈی این اے کے اندر لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ دماغ جو ہے اس کو پہلے سے ہی وہ مینول اسکرپٹ مل جاتی ہے کہ آپ نے کون سا جو آپ فرض کریں آپ کے پاس کون سا پیشنٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو کون سی دوائی دینی ہے، وہ سارا کا سارا ادھر لکھا ہوتا ہے. تو دیٹ از ہاؤ دا میکنزم آف ہومیوسٹیسس از کنٹرولڈ ان ڈفرینٹ سچویشن. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ میکنزم آف ہومیوسٹیسس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. اگر ہم آگے پڑھتے ہیں جی کہ فیڈ بیک میکنزمس کیا ہوتے ہیں. فیڈ بیک آپ کو نام سے ظاہر ہوگا کہ فیڈ بیک کیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کوئی رسپانس دیتے ہیں. دیٹ از فیڈ بیک ان نارمل سچویشن. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل سر عامر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی ایٹا کی کلاسز جو ہیں وہ کس طرح سے جا رہی ہیں، تو آپ جو بھی آپ جواب دیں گے دیٹ از یور فیڈ بیک. ٹھیک ہے، اور بایولوجی کے اندر کیا ہے کہ کوئی سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر چینج کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو چینج ہوگی بائی ڈیٹیکشن ان دا کوانٹٹی آف دا ہارمونس آف دا کیمیکلس، یا کوئی بھی چیز اس کی کوانٹٹی کو چیک کر کے جو ہے ایک چینج لائی جائے گی اسی سسٹم کے اندر، اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک میکنزم. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ دو قسم کے فیڈ بیک ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیگیٹو اور ایک ہوتا ہے پازیٹیو. ٹھیک ہے، دو ٹائپس ہوتی ہیں، نیگیٹو فیڈ بیک اور ایک ہوتا ہے پازیٹیو فیڈ بیک. ان کو آپ زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ اینڈوکرائنالوجی کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہارمونز والے چیپٹر کے اندر آپ زیادہ اچھے سے پڑھیں گے کہ کس طرح جو ہے ہارمونز ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیگیٹو فیڈ بیک کی بات کرتے ہیں. تو نیگیٹو فیڈ بیک جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ یہ ایک اسٹیبلائزر افیکٹ کے طور پر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹو سے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کم کرے گا کسی چیز کو. ٹھیک ہے، کم کرے گا کسی چیز کو جو کہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں اے ڈی ایچ کی، اگر آپ کی باڈی کے اندر جو ہے واٹر کم ہو جاتا ہے، اے ڈی ایچ ویزوپریسن یا اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو ہے جو کہ آپ کا جو ہے پیچوٹری گلینڈ ریلیز کرتا ہے. آپ اینڈوکرائنالوجی والے چیپٹر کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور آپ نے کیا ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے بھی جب ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ اے ڈی ایچ جو ہے واٹر ان یور بلڈ اس کو کنٹرول کرتا ہے. واٹر کنسنٹریشن کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی باڈی کے اندر. اب اگر آپ کی باڈی کے اندر واٹر کی کنسنٹریشن کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، واٹر کی کنسنٹریشن کم ہو گئی ہے، اٹ مین کسی اور چیز کی کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی چیز اگر چھوٹی یا بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے الٹ بھی کوئی دوسری ریلیٹو چیز موجود ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی چیز ساکن بھی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ گاڑی جو ہے وہ موو کر کے ادھر جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیچے سڑک جو ہے وہ ساکن ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ واٹر کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کیا ہے کم ہو گئی آپ کی باڈی کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ سالٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے.
تو واٹر کی لو کنسنٹریشن جو ہے وہ آپ کا ہائپوتھیلیمس ڈیٹیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ریلیز کرے گا کیا، آپ کا پیٹیوٹری گلینڈ کو میسج دے گا، اور وہ کیا ریلیز کرے گا، اے ڈی ایچ کو ریلیز کرے گا، اور یہ جا کے سیدھا آپ کے نیفرونز کی اور کلیکٹڈ ٹیبیولز جو ہیں آپ کے کڈنی کے اندر ان کے اوپر ایڈ کرے گا، وہ زیادہ ری ابزارب کرنے کی واٹر کو، اور اس طرح آپ کے باڈی کے اندر واٹر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، یعنی کہ نارمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے واٹر کا لیول یہ والا تھا، اب اے ڈی ایچ ایڈ کیا اور وہ نارمل کنڈیشن کے اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس طرح دیکھیں ایک چینج ڈیٹیکٹ ہوئی، تو یہ جو ہے چینج ڈیٹیکٹ ہوئی آپ کی باڈی کے اندر کہ اے ڈی ایچ کس طرح واٹر کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے گلوکوز کی اماؤنٹ دیتے ہیں، انسولین اور گلوکاگون جو ہے وہ کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں وہ گلوکوز کی اماؤنٹ کو کنٹرول کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا آپس کے اوپر جو ہے نیگیٹو فیڈ بیک ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انڈوکرائنولوجی چیپٹر کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں پازیٹیو فیڈ بیک۔ پازیٹیو فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو فیڈ، نیگیٹو میں ایک ہم جو ہے ایک ہنٹ یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری چیز ہے، تو ایک چیز کا زیادہ ہونا دوسرے کو کم کرے گا، ایک چیز کا زیادہ ہونا دوسرے کو کم کرے گا، یا اپنی ہی پروڈکشن کو کم کرے گا، ٹھیک ہے، یا تو اپنی ہی پروڈکشن کو کم کرے گا یا اپنی پروڈکشن کو زیادہ کرے گا۔ لیکن فیڈ بیک جو ہے، ایک چیز ریلیز ہو رہی ہے، وہ اپنی ہی پروڈکشن کو زیادہ کرے گا یا کسی اور چیز کی پروڈکشن کو زیادہ کرے گا، ٹھیک ہے، یہ زیادہ ہی کرتا رہے گا، اس لیے جو ہے میں نے اس پر نام کیا دیا ایمپلیفائر، کہ یہ کنسنٹریشن کو زیادہ سے زیادہ کرتا رہے گا۔ اب اگر اس کی ایگزامپل دیکھیں، یہ باڈی کے اندر بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فیمیل باڈی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو جب ڈیلیوری ٹائم ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، تب کیا ہے کہ جب بچے کا سر جو ہے وہ یوٹرائن وال کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے، جب اس کے اوپر پریشر لگاتا ہے، تب کیا ہے کہ آپ کے دماغ کو میسج جاتا ہے اور اس کے جو یوٹرائن مسلز ہیں وہ زیادہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، یوٹرائن جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے مزید جب بچہ موو کرتا ہے تو اس کے جو سر ہے وہ پھر سے جو ہے پریشر ڈالتا ہے، اور بدلے میں مزید جو ہے یوٹرائن کانٹریکشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو بیبی کی ڈیلیوری ہے وہ بہت زیادہ آسان مطلب آسان تر ہوتی جاتی ہے اس پازیٹیو فیڈ بیک کی بنا کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ فار ایگزامپل اگر ہم ہارمون کی بات کریں، آکسیٹوسن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس طرح سے کہ یوٹرائن وال کو کنسیڈر کرتے ہیں اور سر جو ہے بار بار اس کی وال کے اوپر لگ رہا ہے، اور بدلے میں کیا ریلیز ہو رہی ہے، آکسیٹوسن، آکسیٹوسن یوٹرائن کانٹریکشن کو زیادہ کر رہی ہے، یوٹرائن کانٹریکشن ہو رہی ہے، پھر سے یہ جو ہیڈ ہے وہ وال کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، پھر سے جو آکسیٹوسن جو ہے مزید یوٹرائن کانٹریکشن جو ہے وہ کریٹ کرے گی، دیٹ از ہاؤ پازیٹیو فیڈ بیک ورکس، ٹھیک ہے، ایمپلیفائی کرے گا، ایک ہی چیز کی پروڈکشن یا ایک چیز اپنی ہی پروڈکشن کو زیادہ کر دے گی، ٹھیک ہے، بس آپ جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک چیز اپنی ہی پروڈکشن کو جب زیادہ کرنے لگے اسے کہتے ہیں پازیٹیو فیڈ بیک، اور جب ایک ہی چیز اپنی ہی پروڈکشن یا کسی دوسری کی پروڈکشن کو کم کرنے لگے اس کو کہتے ہیں نیگیٹو فیڈ بیک۔ تو یہ بیسیکلی دو مین ڈفرینس آ گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہارمفل پازیٹیو فیڈ بیک۔ ہارمفل پازیٹیو فیڈ بیک کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا فیڈ بیک جو پازیٹیو تو ہو لیکن آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ دیکھیں آپ کی باڈی کے اندر ہر چیز کی اماؤنٹ کو فکسڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی اماؤنٹ فکس ہے، ہر چیز کے اندر، دنیا کے اندر ہر چیز کی اماؤنٹ جو ہے فکس ہے، اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو وہ جو سسٹم ہے وہ ڈسٹورٹ ہونا شروع ہو جائے گا، خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پازیٹیو فیڈ بیک کی بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو کبھی کبھار بخار ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر میٹابولک چینجز ایسی ہوتی ہیں بخار کے اندر کہ ان کے بخار کو مزید رائز کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آگے جا کے ان کی میٹابولک ایکٹیویٹی جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، اس کے سیلز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، جب اس کے سیلز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں بدلے میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ڈیتھ، یعنی کہ اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے اس بخار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نقصان دہ پازیٹیو فیڈ بیک ہوا کہ کبھی کبھار بخار کی وجہ سے آپ کی جو باڈی کے اندر چینجز ہیں وہ مزید بخار کو رائز کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کبھی کبھی لوگوں کو جو ہے 113 کا بخار فارن ہائٹ، اب یہ فارن ہائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈگری سینٹی گریڈ نہیں ہوتا، آپ کا باڈی ٹمپریچر جو ڈگری سینٹی گریڈ میں کہتے ہیں وہ 37 ہوتا ہے اور وہ آل اباؤٹ 98 فارن ہائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
98 فارنہائٹ. جو آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ 104 کا بخار ہو گیا, تو وہ فارنہائٹ ہوتا ہے. اٹ مینس کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر آل اباؤٹ 39 ہوتا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے پریشانی ہونا کہ 37 سے رائز کر کے 104 ہو گیا, کیونکہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر تو آپ کا جو واٹر ہے وہ تو بوائل ہو جاتا ہے. تو آپ کی باڈی 70 سے 75% واٹر کی بنی ہے, تو آپ سارے کے سارے ابل جاتے ہیں 104 کے اوپر. تو وہ فارنہائٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی لوگوں کا جو ہے فیور جو ہے وہ 113 تک جو ہے ایکسیڈ کر جاتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, ہارمفل پازیٹیو فیڈ بیک, کہ آپ کی باڈی کے جو ریگولیشنز ہیں وہ اسی فیور کو زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. فیور کیوں ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ انزائم کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے باڈی ٹیمپریچر رائز کر دیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اپنے بھی انزائمز ہوں گے جو ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر کے اندر, اسپیسیفک پی ایچ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹ از ہاؤ ہارمفل پازیٹیو فیڈ بیک ورکس. اس کی دوسری ایگزامپل ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیں کہ جب انوائرمنٹ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلڈ کے اندر جو ایبزارپشن ہوتی ہے گیسز کی وہ پارشل پریشر کے اوپر ہوتی ہے. تو اگر پارشل پریشر آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کے اندر زیادہ ہوا تو اس کی تو ایبزارپشن الٹا بلڈ میں ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. بلڈ کے اندر ہونا شروع ہو گئی تو آپ کی ٹیشوز کے اندر تو پہلے ہی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے, تو ہوگا کیا کہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے آپ کی باڈی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ چلی جائے گی, اور اس کا بدلے آپ کو نقصان ہوگا. اور یہ ایک پازیٹیو فیڈ بیک ہے. پازیٹیو فیڈ بیک اس طرح سے کہ آپ کو جو ہے پارشل پریشر میں کیا مل رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ مل رہی ہے, اور آپ کی باڈی کے اندر پہلے کیا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے برین سینٹر کو, جو آپ کے جو بریتھنگ سینٹر ہے, ان کو میسج پہنچاتی ہے کہ آپ جلدی سے سانس لیں. یہ آٹومیٹیکلی فکسڈ ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ کی باڈی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہے کہ آپ کے جو بریتھنگ سینٹر ہے اس کو میسج جاتا ہے کہ آپ ان کی یہ جو بریتھنگ سسٹم ہے اس کو تیز کر دیں, ٹھیک ہے. بریتھنگ سسٹم کو چینج کر دیں تو بدلے میں کیا ہوگا, بریتھنگ سسٹم فاسٹ ہوگا, فاسٹ ہونے سے پھر سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ آئے گی. اب دیکھیں باہر کنسنٹریشن پہلے ہی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے باڈی کے اوپر ایک ہارمفل افیکٹ ہوگا. جو پازیٹیو فیڈ بیک ہے یہ ریئر کیسز میں اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. آگے ہم دیکھتے ہیں اوسمو ریگولیشن. اوسمو ریگولیشن واٹر اینڈ سلیوٹ کنسنٹریشن ان یور باڈی, ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کے اندر واٹر اور سلیوٹ کنسنٹریشن جو ہے ان کو مینٹین رکھنا, اس کو کہتے ہیں اوسمو ریگولیشن, ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کے اندر واٹر بھی ہے اور دوسرے الیکٹرولائٹ سالٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اور ان کو ایک ہی لمٹ کے اندر رکھنا, اس کو کہتے ہیں اوسمو ریگولیشن, ٹھیک ہے. آپ کی باڈی جو ہے آل اباؤٹ 70% واٹر سے بنی ہے, ٹھیک ہے. 70% واٹر سے بنی ہے, اور اس کو نہ آپ نے 60% ہونے دینا ہے اور نہ ہی آپ نے 80% ہونے دینا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لمٹ کو قائم رکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اپنی باڈی کی ریگولیشنز جو ہیں ان کو کنٹرول کریں گے, ٹھیک ہے. اس اماؤنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس اماؤنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی باڈی ریگولیٹ کرے گی, جو پروسیس کرے گی وہی ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے. تو یہ لازمی ہے کہ آپ اپنی باڈی کی اندر واٹر اور سلیوٹ کنسنٹریشن جو ہیں ان کو برقرار رکھیں, کیونکہ آپ کی جس طرح آپ کی پوری کی پوری باڈی ہے اس طرح آپ کے سیلز بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے واٹر کی کنسنٹریشن جتنی ہوتی ہے اتنی آپ نے لازمی برقرار رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو مالیکولس وغیرہ ہوتے ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر باقاعدہ پاتھ وے موجود ہوتے ہیں, ان کے سائٹوسول کے اندر, ان کے جیل کے اندر, ان کے سائٹوپلازم کے اندر, ان کے پروٹوپلازم کے اندر, یہ سارے کے سارے میکانزم ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ان چیزوں کی کنسنٹریشن جو ہے وہ برقرار رکھیں, ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اوسمو ریگولیٹرز کی, کہ اوسمو ریگولیٹرز کیا ہوتے ہیں اور اس کے الٹ اوسمو کنفرمرز کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اوسمو ریگولیٹرز کیا ہوتے ہیں اور اوسمو کنفرمرز کیا ہوتے ہیں. وہ اینیملز جو اپنے میٹنگ ٹائم 10 منٹ رہ گئے, اس کے بعد میں نیا لنک بھیجوں گا, ٹھیک ہے. اوسمو ریگولیٹرز وہ ہوتے ہیں جو انوائرمنٹل چینج کے ساتھ اپنا جو ان کی باڈی آئنز ہیں ان کو چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. باڈی جو سالٹس وغیرہ ہیں, واٹر اینڈ سلیوٹ کنسنٹریشن وہ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے, یا ہائپوٹانک ہو جائے گی یا ہائپرٹانک ہو جائے گی. لیکن اوسمو کنفرمرز عموماً اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ آئسوٹانک کنڈیشن میں رہتے ہیں. ہائپوٹانک
हाइपरटॉनिक और आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये आपने 10th क्लास के अंदर जो है वो पढ़े भी होंगे, और आपके जो है मजीद रिवीजन के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में उनको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो रेगुलेट का मतलब है चेंज करने वाले, ठीक है। रेगुलेट से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये इनका बॉडी जो सिस्टम है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन सिस्टम से मुराद ये है कि यहाँ पे वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इनको चेंज करेगा, यानी कि इनको बरकरार रखने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में क्या होता है कि बाहर इनको एसिटोनिक सोल्यूशन मिल रहा है, यानी कि इनका एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल उनकी बॉडी की अपनी की तरह है, तो उनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। इनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जो कॉकरोच होते हैं, ठीक है, जो कॉकरोच होते हैं वो जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कॉकरोच जो है वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। ये मैंने आपके लिए जो है वो कॉकरोच ड्रॉ भी कर दिया, ये इसके जो है वो पर वगैरह आ गए अगर वो इस तरह से होता है तो, ठीक है। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो कॉकरोच है ये वार्म ब्लडेड है, तो आप कॉकरोच का बॉडी टेम्परेचर किस तरह से फाइंड करेंगे? अब बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिया है जी मरियम बीबी ने और सनाउल हक ने, कि आप उसका जो है एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे, वही कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का टेम्परेचर होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर अमूमन जो है वो आपके एनवायरनमेंट के साथ ही होता है, वो उसके साथ चेंज होता रहता है। जो टेम्परेचर चेंज होगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, जबकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वार्म ब्लडेड का। लेकिन कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। तो कॉकरोच का अगर आप बॉडी टेम्परेचर फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आप जो है थर्मामीटर को बाहर निकालें और अपने जो है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होगा वही उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट वही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन की और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन की। ये क्या होते हैं, एक दफा से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि ये आपके टॉपिक का हिस्सा है लेकिन आपकी बुक के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो है हाइपर मीन होता है ज्यादा, ठीक है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है। हाइपोथैलेमस मीन थैलेमस के नीचे, ठीक है। हाइपो हाइपोफेरेंक्स मीन जो फेरेंक्स का निचला पोर्शन होता है। हाइपो मीन्स लोअर, कम, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। आइसो मीन मीडियम, यानी कि दरमियाना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन की, ठीक है। कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है, सोल्यूट कंसंट्रेशन की या साल्ट कंसंट्रेशन की, ठीक है। सोल्यूट या साल्ट कंसंट्रेशन की जो अमाउंट है वो ज्यादा या कम होना। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 3 सेल हैं, अगर इसके अंदर अच्छा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये सोल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं, 3 डिफरेंट सोल्यूशन हैं, हमने इस तरह से 3 डिफरेंट सोल्यूशन बना दिए इस तरह से, ठीक है। ये सेल जो है 3 डिफरेंट सोल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं। अगर सोल्यूशन के अंदर साल्ट की अमाउंट, मैं एस लिख देता हूं, ये ज्यादा है, ठीक है। अगर सोल्यूशन के अंदर साल्ट की अमाउंट ज्यादा है तो उस सोल्यूशन को कहेंगे हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि हम सोल्यूशन को पढ़ रहे हैं ना, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सोल्यूशन कौन सा होगा, हाइपर। हाइपर मीन ज्यादा, कौन सी, साल्ट या सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर एनवायरनमेंट के अंदर, सोल्यूशन के अंदर ज्यादा है, जिस चीज के अंदर जो है सिंपल सी बात है, जिस चीज के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हम कहेंगे दैट इज हाइपरटॉनिक, ठीक है। अब यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि अंदर जो है साल्ट की कंसंट्रेशन लो है, तो अंदर वाले का होगा हाइपोटॉनिक होगा, ठीक है। अंदर क्या होगा, हाइपोटॉनिक होगा। इसी तरह अगर साल्ट की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों इक्वल हैं तो हम इसे कहेंगे आइसोटॉनिक। और अगर साल्ट की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है और बाहर एनवायरनमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो लो है, तो अंदर वाले को क्या कहेंगे, हाइपोटॉनिक, सॉरी अंदर वाले को हाइपरटॉनिक कहेंगे, क्योंकि वहां पे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर वाले को हाइपोटॉनिक कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो है बेसिकली मेन की पॉइंट्स हैं ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, के हाइपोटॉनिक क्या होता है, आइसोटॉनिक क्या होता है, और हाइपोटॉनिक क्या होता है। हाइपर मीन ज्यादा अमाउंट ऑफ साल्ट या सोल्यूट, किसी भी चाहे वो बॉडी सेल है, चाहे वो आपका सोल्यूशन है, साथ में आप लिख देंगे कि हाइपोटॉनिक बॉडी है या हाइपोटॉनिक सोल्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
osmo regulation in animals of different environment. کہ مختلف ماحول کے اندر جو اینیملس رہتے ہیں ان کے اندر اوسمو ریگولیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جسٹ ہم اوپری ایک جائزہ لیں گے. جب ہائر کلاس اندر جائیں گے, فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے بی ایس وغیرہ کریں گے تو وہاں بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ایک جو ہے فائلم کو آپ بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ان کے اندر کس طرح سے چینجز آتی ہیں. یہاں تو آپ جو ہے ایک پیراگراف میں سارے جو چینجز ہیں اس کو اسٹڈی کریں گے, لیکن وہاں جا کے آپ جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اتنا پڑھیں گے کہ آپ جو ہے وہ تنگ آ جائیں گے. تو یہاں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں فریش واٹر اینیمل. فریش واٹر اینیملز جو ہیں جہاں پہ زیادہ اماؤنٹ جو ہے سالٹ کی موجود نہیں ہوتی بلکہ کم ہوتی ہے, واٹر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, فریش واٹر. اور اس میں جو اینیملز رہتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم کیا کہیں گے, فریش واٹر اینیملز کہیں گے. تو فریش واٹر اینیملز میں کیا ہے کہ ہائپرٹونک ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں ہائپرٹونک ٹو دیئر انوائرمنٹ, اس کا مطلب ہے کہ ہائپرٹونک وہ خود ہوئے. ہائپر مین سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ان کے انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, اگر ہم جو ہے دو باکسز ڈرا کرتے ہیں, یہ جو ہے اینیمل ہے اور یہ جو ہے اس کا انوائرمنٹ ہے, تو یہاں پہ سالٹ کی کنسنٹریشن یہاں پہ زیادہ ہوگی, اسی لیے جو ہے اس کو کیا کہیں گے, فریش واٹر کہیں گے. ٹھیک ہے, فریش واٹر کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے, تو جو اینیملس ہوں گے ان کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی. اب پھر سے وہی بات آتی ہے کہ کم یا زیادہ ہونا ریلیٹیو چیز ہے, یعنی کہ آپ کسی ایک چیز کو اکیلا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم ہے, آپ کو کسی چیز کو زیادہ کرنا پڑے گا. تو اگر کسی اینیمل کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو مطلب باہر انوائرمنٹ میں سالٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہوگی. تو فریش واٹر پہ کیا ہے کہ جو سالٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ کم ہوتی ہے, تو جو ان کا انوائرمنٹ ہے وہ ہائپوٹونک ہوگا, لیکن جو اینیملز ہیں وہ کیا ہوں گے, ہائپرٹونک ہوں گے. اب کیا ہے کہ پھر وہ ان کو مسئلہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ سویلنگ کا شکار رہتے ہوں گے. سویلنگ سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ پانی کم ہے, پانی جو ہے وہ باہر زیادہ ہے, سالٹ ان کے اندر زیادہ ہے, تو پانی باہر سے رش کر کے ان کی باڈی کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیا ہے کہ باہر پانی زیادہ ہے اور سالٹ کم ہے, اور باڈی کے اندر کیا ہے کہ سالٹ زیادہ ہے اور پانی کم ہے, تو باہر سے پانی جو ہے وہ ان سائڈ دی باڈی آ جائے گا اور ان کو جو ہے وہ سویلنگ کا پرابلم جو ہے وہ ان کا سامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کہ نو نیڈ ٹو ڈرنک واٹر. تو جب پانی خود بخود ان کی باڈی کے اندر آ جاتا ہے تو ان کو پانی پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پانی خود بخود جو ہے ایبزارب ہو کے ان کی باڈی کے اندر آ جاتا ہے, تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈرنک کرے. پانی جو ہے یہ ڈرنک نہیں کرتے, فریش واٹر اینیملز جو ہیں وہ پانی کو پیتے نہیں ہیں. اچھا, تو اب دیکھیں پانی آ رہا ہے جا رہا ہے, تو ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ باڈی سالٹس کو لاس کرتی رہتی ہے, یعنی کہ ان کے اندر سالٹ زیادہ ہے, تو بدلے میں کیا ہے کہ جو پانی آتا جائے گا نکلتا جائے گا, تو سالٹ جو ہے وہ نکلتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب سالٹ کو بچانے کے لیے, کیونکہ انوائرمنٹ کے اندر تو پہلے ہی سالٹ کم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ پروڈیوس لارج والیوم آف ڈائلیوٹیڈ یورین, کیونکہ پانی تو پہلے ہی ان کے اندر بہت زیادہ آ رہا ہے, تو اس کو نکالنے کے لیے ڈائلیوٹیڈ یورین نکالیں گے, جس سے ڈائلیوٹیڈ یورین جو ہے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. ڈائلیوٹیڈ یورین سے کیا مراد ہے کہ اس یورین کے اندر جو ہے واٹر کی کنسنٹریشن وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے ہی ان کی باڈی کے اندر واٹر زیادہ آ رہا ہے اور واٹر ان کو کم, جو سالٹ ہے وہ کم مل رہا ہے, تو اسی لیے سالٹ کو جو ہے وہ اسٹور کر کے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اب کڈنی جو ہے وہ جو سالٹ ہے وہ ان کی باڈی کو ریکوائر ہے, تو ان کی کڈنی جو ہے وہ اس کو مدد دے گا ان سالٹ کو ری ایبزارب کرنے میں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کی کڈنی جو ہے وہ سالٹ کی کنسنٹریشن اور واٹر کی کنسنٹریشن کو کنٹرول کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ سالٹ کی کنسنٹریشن کو کنٹرول کریں گے کیونکہ وہ ان کو چاہیے. اور عموماً وہ جو ہے سالٹ اپنے کھانوں سے بھی حاصل کرتے ہیں, جو وہ کھاتے ہیں, جو اینیمل وہ اپنے سراؤنڈنگ سے کھاتے ہیں, وہ اس میں سے جو ہے تھوڑا بہت سالٹ جو ہے وہ ان کو وہاں سے ملتا ہے, اور بہت ہی کم مقدار میں جو ہے سالٹ کہاں سے ملتا ہے, ان کے انوائرمنٹ سے. جو پانی ہے, جو پانی ان کی باڈی کے اندر جاتا ہے, تو وہاں ان کی جو کنسنٹریشن آف سالٹ ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتی ہے, تو کڈنی جو ہے مین کی رول ادا کرتے ہیں سالٹ کی کنسنٹریشن کو کنٹرول کرنے میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کچھ ایمفیبین اسکین اور جو گلز آف فشز ہوتی ہیں, کچھ جو فریش واٹر میں رہتے ہیں, ان کی اسکن کے اوپر ایک اسپیسیفک قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں, اور یہ لیٹسٹ اسٹڈی ہے. آئنوسائٹس کیا ہوتے ہیں
کہ یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی مدد سے, ایکٹیو ٹرانسپورٹ means of using energy move the ions against the concentration gradient. وہ کس طرح سے کہ واٹر کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن کم ہے اور ان کی باڈی کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے. تو اگر ہم ڈیفیوژن کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو جو سالٹ ہے وہ آپ کی باڈی سے نکلنا چاہیے, لیکن آئنوسائڈ کیا کرتے ہیں کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ لی, یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ انرجی یوز کر کے انوائرمنٹ سے جو سوڈیم اور کلورائڈ آئنز ہیں, خاص طور پر کلورائڈ آئنز, ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور باڈی کے اندر لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آئنوسائڈ جو ہیں انوائرمنٹ سے سالٹ جو ہے اس کو ایبزارب کرتے ہیں اور آرگنزم کی باڈی کے اندر لے کر آتے ہیں بائی مینس آف ایکٹیو ٹرانسپورٹ. انرجی یوز ہوتی ہے اس پروسیس کے اندر. ٹھیک ہے, آگے ہم دیتے ہیں میرین واٹر. تو میرین واٹر کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میرین واٹر کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی, یعنی کہ ان کا سولوشن کون سا ہوگا, ہائپر ٹانک سولوشن ہوگا. ٹھیک ہے, ہائپر ٹانک سولوشن ہوگا. تو میرین واٹر کے اندر دونوں قسم کے جو ہے آرگینزم موجود ہوتے ہیں. آسمو کنفارمرز بھی ہوتے ہیں اور آسمو ریگولیٹرز بھی ہوتے ہیں. آسمو کنفارمرز یعنی کہ ان کی باڈی کا جو سسٹم ہے وہ ان کے انوائرمنٹ کے ساتھ آئسوٹانک ہوگا, یعنی کہ سولیوٹ اور واٹر کنسنٹریشن ایکول ہوگی, تو ان کے اوپر اتنا جو ہے افیکٹ نہیں پڑے گا. کارٹیلیجنس فشز, جن کی باڈی جو ہے عموماً کارٹیلیج کی بنی ہوتی ہے, جس طرح شارک ہو گئی, ریس, کیٹس, یہ فشز جو ہیں ان کو کارٹیلیجنس فشز کہتے ہیں. تو یہ آئسوٹانک ماحول میں رہتی ہیں یا پھر قریب ترین ہوتی ہیں آئسوٹانک کے. ٹھیک ہے, یا تو یہ آئسوٹانک ماحول میں رہتی ہیں میرین واٹر کے اندر, کیونکہ ان کی باڈی کے اندر وہی سالٹ اینڈ واٹر کنسنٹریشن ہوں گی جو انوائرمنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو یا تو اس کے قریب ترین ہوگی, تو ان کو اتنا زیادہ جو ہے پرابلم نہیں ہوگا. جبکہ بونی فشز جو ہیں, جن کے اندر تھوڑی بہت جو ہے چھوٹی چھوٹی فشز ہوتی ہے, بونی فشز, ٹیلوئیس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیلیوس بھی کہتے ہیں, اور یہ جو ہے ہائپوٹانک ہوتی ہیں. میں نے کیا کہا تھا, میرین واٹر کیا ہے, ہائپر ٹانک ہے, تو اینیملز کیا ہوں گے, ہائپوٹانک ہوں گے, یعنی کہ ان کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی, سالٹ کی کنسنٹریشن کم ہوگی, اور سی واٹر کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہوگی. اب ہوگا کیا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ ٹینڈنسی رکھتی ہوگی کہ وہ واٹر کو لاس کر دے. واٹر کو لاس کیوں کرے گا, تو کنسنٹریشن گریڈینٹ آپ نے جو ہے وہ مست ذہن کے اندر رکھنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پرسپیکٹو اسٹڈی کرنی پڑے گی. آپ کو یہ چیزیں جو ہے, یہ کامن سی چیزیں آپ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنی پڑے گی. تو اب چونکہ ہائپوٹانک ہیں, یعنی کہ ان کی باڈی کے اندر سالٹ کم ہے اور سالٹ زیادہ ہے انوائرمنٹ کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی کے اندر واٹر زیادہ ہے اور واٹر کم ہے میرین واٹر کے اندر. تو وہ ان کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ واٹر جو ہے, ان کا باڈی واٹر جو ہے اس کو لاس کر دیں گے. کہاں سے, خاص طور پر ان کے جو گلز ہوتے ہیں وہاں سے یہ واٹر کو لاس کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہمیشہ جو ہے خطرہ رہتا ہے لاس آف واٹر سے. اب کیا ہے کہ باہر جو ہے کافی زیادہ سالٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے, کیونکہ پانی اس میں بہت زیادہ کم ہے, اس لیے بہت زیادہ پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ پانی پیتے ہیں, اور وہ کیوں پیتے ہیں کہ ان کو باہر سے پانی جو ہے وہ کم ملتا ہے, اس لیے زیادہ پانی پیتے ہیں, اور زیادہ پانی کے اندر زیادہ سالٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جو ہے گیٹ ٹو مچ سالٹ فرام سی, یعنی کہ زیادہ پانی تو پیتے ہیں لیکن اس پانی جو جیسے ہم پانی سمجھتے ہیں وہ پانی نہیں ہوتا, اس کے اندر جو ہے زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ سالٹ کی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس زیادہ پانی میں سے اوریجنل پانی جسے ہم واٹر کہتے ہیں وہ انہیں بہت کم ملتا ہے, اور سالٹ جو ہے بہت زیادہ بھی جو ہے ان کو مل جاتا ہے. اس لیے جو ہے یہ بہت زیادہ واٹر جو ہے وہ پیتے ہیں, بہت زیادہ پانی جو ہے یہ پیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہم نے فریش واٹر پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ہے پانی نہیں پیتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, جبکہ یہ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا پانی جو ہے وہ مل جائے, کیونکہ ان کے انوائرمنٹ کے اندر واٹر کی کنسنٹریشن بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اب سالٹ جو ہے یہ کس طرح سے ریلیز کرتے ہیں اپنی باڈی سے, کیونکہ باہر سالٹ زیادہ ہے تو ان کو بھی اپنی باڈی سے سالٹ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا, کیونکہ ان کو تو چاہیے واٹر چاہیے نا, جو باہر سے کم مل رہا ہے. تو یہ سوڈیم اور کلورین اور پوٹاشیم جو کہ جن کی ویکینسی 1 ہوتی ہے, جن کے اوپر سنگل چارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جن کے اوپر سنگل چارج ہوتا ہے, سنگل آئن ہوتا ہے,
وہ ان کو عموماً جو ہے گلز ایپیتھیلیم سیلز کے تھرو جو ہے باڈی سے باہر نکالتے ہیں یہ اینیملس. ٹھیک ہے, کون سے والے؟ جو ہائپوٹونک ہے, آئسوٹونک والے کی بات نہیں کر رہے. تو یہ گلز کے تھرو کیا کریں گے؟ اپنے جو یہ جو آئنز ہیں ان کو باہر نکالیں گے, اور جو ڈائی ویلنٹ ہیں جن کے اوپر 2 چارج ہوتے ہیں, 2 پازیٹیو جو ہے سمبل ہوتے ہیں, ویلنسی ہوتی ہے میگنیشیم اور کیلشیم کی طرح, ان کو کڈنیز کے تھرو جو ہے باڈی سے باہر نکالا جاتا ہے. اور ان کے اندر ایک اسپیسیفک ٹائپ آف گلینڈز موجود ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ریکٹل گلینڈز. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ نے اس کو جو ہے لازمی یاد رکھنا ہے ریکٹل گلینڈز کیا ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ ان آئنس کو ڈائجسٹو ٹریک کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں, تو وہاں سے جو یورینری سسٹم جو ہے ایکسکریٹری سسٹم کے ذریعے ان آئنس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو ریکٹل گلینڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ باڈی سالٹ جو ہے, باڈی سالٹ آئنس جو ہیں ان کو لے کر ڈائجسٹو سسٹم کے اندر جو ہے موو کروا دیتے ہیں. بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکسکریٹری سسٹم سے باہر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد لاسٹ میں ہے جی ٹیریسٹریل اینیمل. ٹیریسٹریل اینیمل کون سے ہوتے ہیں؟ اس کی ایگزامپل آپ نے اپنے آپ کو دینا جو خشکی کے اوپر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم واٹر سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے, واٹر سے باہر آ گئے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو واٹر کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, تو ان اینیملس کو زیادہ ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم ہوتا ہے, جس طرح مجھے ابھی فیل ہو رہا ہے کیونکہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے جو ہے وہ مسلسل بول رہا ہوں اور مجھے واٹر کی ضرورت ہے. اس لیے ان اینیملس کو جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم ہمیشہ سے رہتا ہے. ٹھیک ہے, ان اینیملس کو ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم رہتا ہے. سکسیسفل گروپس کی بات کریں جو لینڈ اینیملس ہیں ان میں آرتھروپوڈز آتے ہیں, اور آرتھروپوڈز انورٹیبریٹس کے اندر سب سے زیادہ کامیاب ترین اینیملس ہیں. ٹھیک ہے, آرتھروپوڈز انورٹیبریٹس کے اندر سب سے زیادہ کامیاب ترین اینیملس ہیں. پھر ریپٹائلز کی بات کرتے ہیں, برڈز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سکسیسفل گروپ ہے. اس کے بعد میملز, یہ جو ہے ٹریسٹریل اینیمل کے اندر آ جاتے ہیں. آرتھروپوڈز کی بات کرتے ہیں پہلے, جو کہ انورٹیبریٹس ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر کائٹنس ایگزوسکیلیٹن موجود ہوتا ہے. ایگزوسکیلیٹن مین جو باڈی کے باہر موجود ہوتا ہے, جیسے ہم نے بات کی تھی کاکروچ کی. تو کائٹنس مین جو کائٹن ہے, کائٹن جو آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اس سے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہارڈ کائٹنس ایگزوسکیلیٹن ان کی باڈی کے آس پاس موجود ہوگا, اور اس کا کام کیا ہے کہ اندر جو واٹر ہے اس کو کم سے کم ریلیز کیا جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ورٹیبریز ہیں اس کی باڈی کے آس پاس جو ہیں, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے انسانوں کو تھوڑا سا بول جائیں تو یہاں پہ ڈیڈ کریٹینائز اسکن موجود ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپل لے لیں کاکروچ کی. ٹھیک ہے, کچھوے وغیرہ جو ہو گئے ان کی ایگزامپل لے لیں تو ان کی اسکن کافی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے. اپنی ایگزامپل لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اپنے ناخن جو ہیں آپ کے جو کہ ریڈیوس ہو کے اتنے سے رہ گئے ہیں. اسی طرح آپ برڈس وغیرہ کو دیکھیں, ان کے ناخن وغیرہ ان کی جو کورنگ ہے وہ ڈیڈ کریٹینائز اسکنس جو ہے اس سے بنی ہوتی ہے عموماً. ٹھیک ہے, موسٹلی پارٹ جو ہے ڈیڈ کریٹینائز. کریٹین ایک آپ کی پروٹین ہے جیسے آپ کے بال بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ عموماً ورٹیبریٹس کی اسکن جو ہے وہ اسی سے بنی ہوتی ہے, کریٹینائز اسکن سے. تو اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ دونوں کا مقصد کیا ہے کہ ریڈیوس واٹر لاس. ٹھیک ہے, کہ یہ واٹر لاس سے آپ کو بچائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں ڈیزرٹ اینیمل کی, جہاں آپ کو تو ویسے یہاں پہ جو ہے بارش وغیرہ لگتی ہے, آپ وہاں سے جو ہے پانی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ڈیزرٹ جہاں پہ واٹر کنسنٹریشن بہت کم ہوتی ہے اور بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جو اینیملز ہیں ان کے اندر تھرو ایوولوشن ایک ایسا پروسیس جو ہے وہ ان کے اندر بنا جو کہ ان کو کم واٹر کے اندر بھی زندہ رکھتا ہے. یعنی کہ ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ خشک ماحول کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کروا سکیں. ٹھیک ہے, اور اب ان کی باڈی میٹابولک ایکٹیویٹی اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ وہ تھوڑی سے پانی کے اوپر بھی گزارا کر لیتے ہیں, اور اس پروسیس کو کہتے ہیں انہائیڈروبائیوسس, یعنی کہ اپنی میٹابولک ایکٹیویٹی سے واٹر کی پروڈکشن کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ باہر سے ان کو واٹر نہیں ملے گا, اپنے جسم کے اندر جو ہے یہ کیا کریں گے, واٹر کی پروڈکشن کریں گے. فار ایگزامپل ہم کینگرو کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کینگرو کی بات کرتے ہیں تو یہ اینیملز خاص طور پر جو آسٹریلیا میں موجود ہیں یہ بیج کھاتے ہیں, پودوں کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو کھاتے ہیں, اور سیلولر ریسپائریشن کے دوران ان کی باڈی میں واٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے, واٹر کے مالیکیولز بنتے ہیں اور یہ جو ہے اسی کو کھا کر گزارا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو یوٹیلائز کرتے ہیں. یعنی کہ جو واٹر جو ہے سیلولر ریسپائریشن میں بنتا ہے اس کو یوز کر کے یہ سروائیو کرتے ہیں. اگر آپ جو ہے
نیشنل جیوگرافکس کے اندر آپ کو کافی ساری ڈاکومنٹریز ملیں گی، میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ دیکھیں، بہت زیادہ انفارمیشنل ہیں اور کافی ایسے پیارے پیارے جانور ہیں جو ابھی ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں، اس وقت زندہ تھے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک دوسری کام کی بات بتا دوں، 1970 سے، ٹھیک ہے، 97 میں جو ہے 1970 کے اندر اسٹڈی کی گئی تھی اور 2001 کے اندر اسٹڈی کی گئی تھی. تو اس کے اندر جو ہے انسانوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے 50% پاپولیشن، انسانوں کے علاوہ جتنے بھی جانور تھے وہ سارے ختم ہو گئے. 50%. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کہ 1970 میں وہ 100 تھے، ٹوٹل آرگنزم کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی وہ 50% رہ گئے. اور جس طرح انسانوں کی ایکٹیویٹی جا رہی ہے، یہ پاسبل ہے کہ 2026 کے اندر انسانوں کے علاوہ کوئی اور اسپیشیز دنیا کے اوپر نہ رہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہماری کارکردگی جا رہی ہے، تو 2026 کو اگر اس طرح ہوا تو 26 کو کہیں گے زیرو ایئر. ٹھیک ہے. زیرو ایئر کا نام دے رہے ہیں سائنٹسٹ. خدا نہ کرے کہ یہ پاسبل ہو، لیکن جس طرح کہ ہمارے ایکٹیویٹی جا رہی ہیں، جس طرح ہمارے کرتوت جا رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ 2026 کے اندر کوئی اور آرگنزم سروائیو نہ کرے. تو میں نیشنل جیوگرافکس کی بات کر رہا تھا. اگر آپ وہاں پہ کینگرو کو دیکھیں نا، تو وہ دن کے وقت اپنے آپ کو پودے کے سائے میں کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں کھڑے ہو کے اپنے یہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے بازو ہوتے ہیں نا، جو ان کے سامنے والے لمبس ہوتے ہیں، ان کو چاٹتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. چاٹتے ہیں اور اس کے اوپر جو ان کا جو تھوک وغیرہ ہوتا ہے اس کی مدد سے اپنی باڈی کو گرم کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں، اچھا تو کیا ہے کہ ہم بات کر رہے تھے لیکنگ پروسیس کی. تو لیکنگ پروسیس سے کیا ہے کہ جب آپ کیا کریں گے، یہ لیکنگ کرتے ہیں، چاٹتے ہیں اپنی بازو کو، تو وہاں پہ جو تھوڑی ٹائم کے لیے ان کی باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہ سروائیو کرتے ہیں. تو یہ آپ کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو کائنڈلی آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں.